السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم مفتی ارشد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی ارشد میر یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ایسا مسئلہ سیکھنے جا رہے ہیں جو وضو کرتے وقت اکثر ہو جاتا ہے۔ اگر وضو میں ہاتھ یا پاؤں کا کوئی حصہ خشک رہ جائے یعنی اس پر پانی نہ پہنچے تو کیا ہمارا وضو درست ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب ہم قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں سیکھیں گے۔ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ وضو کے وہ اعضاء جن کا دھونا فرض ہے یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اگر ان میں سے کسی عضو کا کوئی بھی حصہ خشک رہ جائے تو وضو درست نہیں ہوگا۔ معمولی جگہ جیسے انگلی کے جوڑ، ناخن کے نیچے، ایڑی یا پاؤں کا کونا اگر خشک رہ جائے تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے وضو میں جن اعضاء کا ذکر فرمایا ان کے بارے میں فعل فغسلوا استعمال کیا ہے، یعنی دھو لو، جو صراحت کے ساتھ تمام عضو کو دھونے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی عضو کا کچھ حصہ بھی دھلنے سے رہ جائے تو یہ آیت کا حکم پورا نہیں ہوتا اور یوں وضو مکمل نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے تحت صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 243 ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا لیکن پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ تو وہ گیا، وضو دوبارہ کیا اور پھر نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چھوٹی سی جگہ خشک رہنے پر بھی وضو کو کافی نہیں سمجھا بلکہ مکمل طور پر دوبارہ وضو کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں ہر عضو کا پورا دھلنا شرط صحت ہے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب الدر المختار میں ہے وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ فقہ حنفی نے اس آیت اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ وضو کا ہر عضو مکمل دھونا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی کچھ حصہ سوکھا رہ جائے تو وضو درست نہیں ہوگا۔ یہ فقہی اصول اسی قرآن و سنت کے فہم پر مبنی ہے جو فقہا نے سمجھا اور عوام کے لیے مرتب کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین کرام، وضو عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باریکی سے وضو کا حکم دیا اور ہمیں بھی چاہیے کہ وضو میں پورا دھیان دیں، خاص طور پر ایڑیاں، انگلیوں کے بیچ، کہنے کے کنارے، پاؤں کے نیچے، یہ سب جگہیں مکمل طور پر دھونا لازم ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق فائدہ مند لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچے۔ انشاءاللہ پھر اگلا سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔